ہر انسان اس سوچ کو لے کر پریشان ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ جب سارے کے سارے مسلمانوں کو بخش دیا جائے گا، دو گناہگار باقی رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مردے کو زندہ کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام کے تمام لوگ انسان کو قبر کے اندر لٹا کر واپس لوٹ آتے ہیں تو جو نیک انسان ہوتا ہے، قبر کہتی ہے خوش آمدید میرے اندر داخل ہونے والے، اور وہ اللہ کے حکم سے کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کو ایک تسبیح پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی ایک پوری تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے قیامت کو نافذ کر دے گا۔ یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی زندگی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے تو تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی تھی وہ تو دھوکے والی زندگی تھی، میں تو اپنے اصل مالک کے ہاں پہنچ گیا ہوں۔ جب تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، دو ایسے شخص باقی رہ جائیں گے جو گناہگار ہوں گے اور یہاں تک کہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں انسانوں کو باہر لاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ دونوں انسان اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں روبرو پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کون سی ایسی چیزیں تھیں جس نے تمہیں میرے حکم سے روک رکھا تھا، کہ یعنی دنیا کی غفلت میں پڑ گئے تھے اور اپنے رب کو بھول گئے تھے، یعنی اپنے رب کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں کے دونوں انسان خاموش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر حکم دے گا کہ دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگا دو۔ ان میں سے جو ایک شخص ہوگا وہ چھلانگ لگا دے گا اور پھر سے دوزخ کی آگ میں جلنے لگے گا، اور جو دوسرا انسان ہوگا وہ آہستہ آہستہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دونوں کو پھر واپس میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ پہلا شخص جس نے دوزخ کی آگ میں چھلانگ لگائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے معلوم تھا کہ یہ آگ ہے، یہ جسم کو جلا دیتی ہے، تو نے پھر کیوں اس میں چھلانگ لگا دی؟ وہ عرض کرے گا اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ پوری زندگی دنیا میں تیری نافرمانی کرتا رہا، ابھی ایک آخری موقع ہے اور تیرا حکم بھی ہے، اس لیے میں نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور دوسرے انسان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ جب میں نے حکم دیا کہ تم آگ میں چھلانگ لگا دو، مگر تو نے یہاں بھی میری نافرمانی کی اور یہاں تک کہ دنیا میں بھی تو میرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، وہ عرض کرے گا اے میرے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، میں نے سنا تھا کہ تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری شان جلا جلالو ہے، تو انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، میں اس لیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ کب تیری رحمت جوش مارے اور تو مجھے بخش دے۔ اے میرے خالق اور مالک، میں اس لیے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔
اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی نظر اچانک ایک جانور کے اوپر پڑی جنہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پھر زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا الہی، مرنے کے بعد تو انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام، چند پرندوں کو اکٹھا کرو اور انہیں ذبح کر کے الگ الگ کر دو، یہاں تک کہ ان کی بوٹیاں کر دو اور ان کو فلاں فلاں پہاڑوں کے اندر پھیلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے ٹکڑوں کو کہیں رکھ دیا، ان کے پروں کو کہیں رکھ دیا اور یہاں تک کہ ان کے سروں کو کئی کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے حکم سے پرندوں زندہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جانور یعنی وہ پرندے کا گوشت اسی طرح جس طرح وہ پہلی حالت میں تھا اسی طرح آپس میں جڑتا ہے اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یوں انہیں موت آ جاتی ہے اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو وہ کھانا چھوڑ کر گئے تھے وہ ویسے کا ویسے تر و تازہ ہے اور آپ کا گدھا ایک بوسیدہ سا جانور بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ دوبارہ گدھا اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چرندوں پرندوں یعنی جانور اور کوے کو زندہ کیا۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ اس کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور قیامت کا دن آئے گا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس کی رحمت اور اس کے کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کو یہ آج کی انفارمیشن ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔